7 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ نئے وزیر اعلیٰ کے پی کو مبارکباد دی، وفاق کے تعاون کا یقین دلایا، کہا مل کر دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ کریں گے، امید ہے سہیل آفریدی ہماری پیشکش کا مثبت جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کی تقریب سے خطاب، کہا 4 دن کی جنگ نے بھارت کو بدترین شکست دی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرأت اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے 10 رکنی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ اثر کیسر کے بھائی عاقب اللہ اور شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی واپسی، بینا خان افریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی شامل، آفتاب عالم، فضل شکور، خلیل الرحمان، ریاض خان، فہد جہاندین کابینہ کا حصہ ہیں۔ اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی طرف پیش رفت، پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، فریقین مانیٹرنگ اور توثیق نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، پائیدار امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، قطر کا خیر مقدم، ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف، جہاں آپ کو بتاتے چلیں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی جاری، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنل راؤ عبدالرحمان کی زیر نگرانی کیمیکل ملا زہریلا دودھ بنانے والی مافیا کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا قصور میں کوٹ شہباز خان میں شان علی ملک یونٹ پر چھاپا، دودھ بناتے ہوئے ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، 650 لیٹر کیمیکل سے تیار کردہ دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا، دودھ بنانے والا سامان اور مشینری اور دودھ برات گاڑی کو قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالہ پولیس کر دیا۔ پانی میں پاؤڈر، کیمیکلز اور گھی ڈال کر دودھ جیسا سفید گاڑھا محلول لاہور میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ملاوٹی اور غیر معیاری خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی، ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی۔ تھانہ سائیڈ ایریا سکھر میں کارروائی، کروڑوں روپے کی سرکاری ادویات برآمد، تحقیقات جاری۔ تفصیلات کے مطابق سائیڈ ایریا کے گنجان علاقے میں حساس اداروں، محکمہ ریونیو، ڈرگ انسپیکشن ٹیم اور ذیلی انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک بنگلے سے بڑی مقدار میں سرکاری ادویات برآمد کر لی۔ ادویات پر گورنمنٹ ناٹ فار سیل کی مہر لگی ہوئی تھی، جو غریب مریضوں کے لیے سرکاری ہسپتال میں فراہم کی گئی تھی، مگر انہیں غیر قانونی طور پر پرائیویٹ پیکنگ میں بدلا جا رہا تھا۔ سرکاری ادویات برآمد شدہ سامان اور ڈرپس، انجیکشن، اینٹی بایوٹکس اور دیگر قیمتی ادویات شامل ہیں، جن کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ حساس اداروں نے چند مشتبہ افراد کے حراست میں لے لیا، جبکہ محکمہ صحت کے اندرونی عملے کے ملوث ہونے کے بغیر ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ ملوث عملداروں پر بھی کارروائی ہونی چاہیے، سکھر کی عوام کا مطالبہ، کیونکہ ایسا کچھ عناصروں کی وجہ سے غریب عوام تک ریلیف نہیں پہنچ پاتا۔ تحصیل منچن آباد میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پروقار اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور سرپرست اعلیٰ جماعت اہل سنت، اساتذہ علماء، حضرت علامہ مولانا ابو الفیضان مفتی محمد رمضان قادری رضوی، نعیم اشرفی مہتمام، جامعہ عربیہ اسلامیہ رضویہ اور پیر ترقیت رہبر شریعت صاحبزادہ سید غلام حسین شاہ عرف سونا پیر بناوالا شریف اور ان کے علاوہ جد علماء کرام، ائمہ مساجد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں میرپور متھولے کے نوائی گاؤں حیات بطافی کا رہائشی 19 سالہ منیب الرحمان، جو قریبی شہر کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، گزشتہ 20 دنوں سے لاپتہ ہے۔ نوجوان کی گمشدگی پر والدین بہت پریشان ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں میرپور متھولے سے ہمارے نمائندے قادر چرن کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں میرپور ماتھولو کے شہر حیات پتافی میں، جہاں پہ ایک بابا جی کے گھر میں موجود ہوں۔ اس گھر کا ایک نوجوان جو ہے 18 سال اس کی عمر تھی، وہ گزشتہ 19 دن سے لاپتہ ہے، اور اس کے جو وارث ہیں، ورثہ ہیں، وہ سخت پریشان ہیں۔ آئیے مزید ان کے والد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ میرا بیٹا جو ہے تقریباً 19 دن ہے آج، وہ لاپتہ ہو گیا۔ خان گنج شریف میں ایک مدرسہ ہے، وہ پڑھتا تھا، وہ جو ہے وہ عالم ہو رہا تھا، وہ 6 سال پڑھا ہے، باقی 1 سال اس کا رہ گیا تھا جی، پھر پتہ نہیں اس کے کوئی دماغ میں شیطان بیٹھا جو اسلام سے اس کو چھیڑ دیا ہے۔ وہ ادھر مدرسے سے سویرے صبح کے دن 13 تاریخ کو نکلا ہے، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس دن سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا ہے کہ دوسرے مدرسوں میں، گھوٹکی میں، حیدرآباد تک، سکھر تک، لیکن کہیں اس کو پتہ نہیں ملا ہے۔
عوام کو کہتا ہوں، اسپیک کرتا ہوں اور سب بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جس کو بیٹا میرا ملے تو ہمارا گجرات دے. جی آپ نے والد صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا گزشتہ 19 روز سے خانگڑھ شریف کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. وہیں مدرسے سے وہ ناراض ہو کر ان کے اساتذہ سے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. تو والد صاحب جو ہے اور اس کے گھر والے جو ہے بہت پریشان ہیں. میڈیا کے توسط سے والد صاحب نے گزارش کی ہے ایس پی صاحب سے بھی اور دوسرے جو سوشل ورکر دوست ہیں اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں ان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ مہربانی فرما کر میرے بیٹے کا پتہ کر دیں کہ وہ کہاں ہے اور اگر کسی کو مل جائے تو ہمارے گھر پہنچا دے. والد صاحب کے جو باتیں ہیں وہ آپ نے سنی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ قادر چنڑ، A1 ٹی وی نیوز، میرپور ماتھیلو. بہت شکریہ قادر چنر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں. جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے موضع بستی اڈوالی میں ستھرا پنجاب کی ٹیم نے سی ایم پنجاب کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. یونین کونسل 189 کو لاوارث قرار دے کر کچرے کے ڈھیر لگا دیے. علاقہ مکین اذیت میں مبتلا مکینوں کا سی ایم پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ A1 ٹی وی اختر جلال پوری سے. جی اختر، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت موجود ہوں تحصیل جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ بستی اڈوالی میں. صاف ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سی ایم پنجاب مریم نواز کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ کتنا کچرا پڑا ہے اس سائڈ پہ. تو یہاں کے لوگ جو ہیں احتجاجاً میرے ساتھ موجود ہے. مزید ان سے بات کرتے ہیں. سید احمد شاہ بخاری کا بیٹا سید ذیشان احمد شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ سابق چیئرمین عشر زکوٰۃ کمیٹی کھڑے ہیں. ان سے جانتے ہیں مزید. جی کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور سر میں اپیل کرنا چاہوں گا جلال پور یہ جو صاف ستھرا پنجاب والی ٹیم ہے وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں، کیونکہ یہاں پہ ایک تو ہمارا مین سکول گورنمنٹ ہائی سکول ہے اور گورنمنٹ مڈل سکول گرلز بھی ہے اور بہت ساری مساجد ہیں اور امام بارگاہ ہیں، عیدگاہ ہیں اور یہاں پہ 17 قومیں آباد ہیں اس مغرب والی سائڈ پہ. تو یہ گلیاں سڑکیں ساری کی ساری، ایک تو یہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے یہ علاقہ، اس کے بعد راستے بحال نہیں تھے، اب راستے بحال بھی ہو گئے ہیں. مہربانی کر کے یہ صاف ستھرا پنجاب والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ تشریف لیں اور یہاں جو بھی یہ کچرا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ سارا اٹھا کے لے جائیں، کیونکہ اسی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں، بڑوں کو الرجی ہو رہی ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سر. تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی ٹیم نہیں آ رہی. میں چاہوں گا کہ ہر ہفتے نہیں تو تقریباً 10 دن بعد یہاں پہ یہ صاف ستھرا پنجاب والے آئیں، یہاں پہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ دیکھیں، ان کے وہ اپنی نظر ثانی کریں، انہیں جو اچھا لگے وہ بہتر اپنے طریقے سے انجام دیں اپنے کام کو. لیکن میں سر کوشش کروں گا کہ ایک نہیں 10 دن بعد، ایک ہفتہ نہیں 10 دن بعد ضرور آئیں، یہاں پہ کچرا فل فور اٹھایا جائے. یہاں ہاں جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے جس وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے. تو یہاں ایک مساجد بھی ہے ساتھ میں اور امام بارگاہ بھی ہے ساتھ میں، تاکہ لوگ اس پریشانی سے نجات پا سکے. جی پاک پتن سکندر چوک کے نوائی گاؤں چک الوردی کے کسانوں کی جانب سے فصل کی بقایات جلانے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے فضا میں دھواں پھیلنے لگا اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو گیا. پاک پتن سکندر چوک کے نوائی گاؤں چک الوردی میں فصلوں کی بقایات جلانے کا سلسلہ جاری، دھواں اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ. محکمہ ماحولیات کی پابندی کے باوجود کسان باز نہ آئے. نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.